آغاز میں خبر آپ کو دیں، سینٹ نے افغانستان کی طرف سے پاکستان میں دراندازی کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد سینیٹر شہری رحمان نے پیش کی۔ سینٹ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے بارڈر علاقوں میں دراندازی کی مذمت کرتا ہے۔ افغانستان کی دراندازی کے دوران شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونے پر مذمت کرتا ہے۔ سینٹ عالمی برادری سے افغان طالبان رجیم کے اس رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ سینٹ نے افغانستان کی طرف سے پاکستان میں دراندازی کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ قرارداد سینیٹر شہری رحمان نے پیش کی۔ سینٹ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے بارڈر علاقوں میں دراندازی کی مذمت کرتا ہے۔ قرارداد کے متن کے مطابق افغانستان کی دراندازی کے دوران شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونے پر مذمت کرتا ہے۔ سینٹ عالمی برادری سے افغان طالبان رجیم کے اس رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائیوں کے خلاف پاکستان کا آپریشن غضب للحق 133 خارجی ہلاک، 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ افغان طالبان کی 27 پوسٹیں مکمل تباہ، پاک فوج نے 9 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ مؤثر جوابی کارروائی میں 80 سے زائد ٹینک، آرٹلری گنز اور APCs تباہ کر دی گئیں۔ 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور 2 اسلحہ ڈیپو بھی تباہ کر دیے گئے۔ کابل، پختیا اور قندھار میں فوجی اہداف پر حملوں میں مزید جانی نقصان کا امکان۔ سیکیورٹی فورسز کی افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی جاری۔ افغان طالبان شدید بوکھلاہٹ کا شکار، گاڑی چھوڑ کر فرار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی گاڑی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سرحد کی حفاظت اور کسی بھی جارحیت کے خلاف سخت اور فوری جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی جاری۔ افغان طالبان شدید بوکھلاہٹ کا شکار، گاڑی چھوڑ کر فرار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی گاڑی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سرحد کی حفاظت اور کسی بھی جارحیت کے خلاف سخت اور فوری جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ برس تک پاکستان نے اپنے دل میں جگہ دی۔ افغان جو پناہ گزیر تھے ان کو اوور دا ڈیکیڈز ہم نے زمین دی، چھت دی، روزگار دیا کہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں۔ یہ پاکستان ہمیشہ پرامن ملک رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کیے ہیں، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے افغان طالبان رجیم نے احسان فراموشی کرتے ہوئے، موسن کشی کرتے ہوئے ہمیشہ ان طالبان نے پاکستان میں دہشت گردی کی، چاہے ثانیہ APS ہو، چاہے ہماری ریسنٹلی اسلام آباد میں 2 ہفتے قبل ہی جمعے کے دن ہی، آج کا جمعے کا دن ہے، مسجد میں خود کا حملہ ہو، اس طریقے کے واقعات ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ اور اس وقت جس طریقے سے بھارت کی پراکسی بن کر، بھارت کی بی ٹیم بن کر طالبان رجیم پاکستان پر افسوسناک طریقے سے، شرمناک طریقے سے حملے کر رہی ہے، تو پاکستان جس نے ہمیشہ صبر کا دامن رکھا، جو کہ ایک سنجیدہ ملک ہے، اس نے جس طریقے سے ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا ہے اس وقت اس افغان طالبان رجیم کا، اس میں ہماری پوری قوم، پاکستان کی کروڑوں عوام اپنی پاک فوج کو، اپنی ایئر فورس کو، اپنی نیوی کو، تمام فورسز کو سلام پیش کرتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام اس فورس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، اور آج پھر بھارت کی پراکسی لڑنے والے اس افغان طالبان رجیم کو جس طریقے سے جو ان کی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری بہادر افواج کے ساتھ ہیں۔ جو میں 27 فروری کی بات کر رہا تھا، آج 27 فروری کو ایک اور تاریخی کام ہوا تھا۔ آج 27 فروری ہے، 27 فروری 2019 کو ابھی نندن بھی پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی تھی، اور آپ دیکھیں آج ہی کی وہ 27 فروری 2026 ہے کہ آج بھی ابھی نندن کا جو ملک ہے اس کو ایک اور شکست نصیب ہو رہی ہے، کیونکہ
جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو ایک تاریخی اور عبرتناک شکست دی، بھارت میں یہ ہمت تو نہیں ہے کہ وہ کھل کر سامنے آ سکے، تو ان کی جو پراکسیز ہیں بھارت کی، وہ افغان طالبان رجیم کے طور پر یا کبھی BLA کے طور پر، وہ پاکستان میں اس طریقے کی دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں۔ تو آج اسی 27 فروری کو بھارت کو اور ان کی پراکسیز کو ایک اور دھول چاٹنی پڑی، ایک اور عبرتناک شکست ہوئی، کیونکہ پاکستان، ہم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، پاکستانی قوم ہمیشہ پرامن قوم ہے، پاکستانی قوم ہمیشہ صبر کا اور امن کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، لیکن اور پاکستانی قوم ڈائلاگ پہ بات کرتی ہے۔ پاکستانی حکومتیں نے ہمیشہ ڈائلاگ پہ انہوں نے میسر کیا ہے، پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کریں، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی پاکستان کی اس شرافت کو کمزوری سمجھے گا تو پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا آتا ہے۔ اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، تو ان لوگوں کو، ان ہمسایوں پہ جس پہ پاکستان نے برسہ برس تک احسانات کیے اور اس کی ہمیں بہت طویل جو ہے اس کی پرائز پے کرنی پڑی۔ آج دن تک پاکستانی قوم جو پرائز پے کر رہی ہے وہ اپنے جو اس وقت جو افغان پناہ گزینوں کو ہم نے اپنے پاس آباد کیا، اس کی پرائز آج دن تک ہم لوگ ادا کر رہے ہیں۔ یہ کلیشن کاف کلچر پاکستان میں، یہ ہیروئن کلچر پاکستان میں، یہ سارا کراس بارڈر جو ہے وہ افغانستان سے آیا، لیکن کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک تھا، ہم نے ایک ہمدردی کے بنا پر، ایک اچھے مسلمان ہونے کی بنا پر ہم نے ان کی مدد کی، اور آج جو ہے وہاں کی ہی حکومت، وہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ اپنے ہی ملک پر جو ہے وہ افسوسناک اور شرمناک، مطلب اپنے پڑوسی پہ جس کے احسانات اس کے اوپر تھے، افسوسناک اور شرمناک واقعات کر رہے ہیں، تو اس کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ آج کی محفل ہماری کسی اور ٹاپک پہ تھی، لیکن میں کیونکہ آج دن اتنا امپورٹنٹ ہے، جب ملک میں جنگ چل رہی ہو، یہاں پہ بیٹھ کے میں اگر سیاسی باتیں کر رہا ہوں، مجھ سے اگر آپ سوال پوچھ رہے ہو جی PTI کا اور MQM کے بارے میں، تو میں نے ان کو کہا دوستوں کو کہ آج میں اس طریقے کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ آج ہماری طرف سے پیغام یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں، پوری پاکستانی قوم ایک ہے، ہماری سیاسی جماعتیں الگ ہو سکتی ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں ایک الگ ہو سکتی ہیں، ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے معاملے میں پوری قوم ایک ہے۔ تو میں نے کہا آج یہ کہا کہ جی آج مجھ سے میری ریکویسٹ ہوگی کوئی بھی سیاسی سوال نہ ہو، باقی آپ کے جو سوالات ہوں گے اس کے جواب کے لیے ہم موجود ہیں، لیکن آج ہمارا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، ایک پیغام ہونا چاہیے کہ پوری پاکستانی قوم ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ان دہشت گردوں کے لیے اور ملک کے دشمنوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ پاکستان پہ کوئی بھی میلی آنکھ رکھے گا تو پاکستان اس کو عبرتناک شکست نصیب کرائے گا انشاءاللہ۔ تو اب میں آ جاتا ہوں جی، جو آج کی جو خاص یہ محفل آج رکھی ہے انہوں نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک اگر کبھی کو رول دکھا جائے گا تو یہ آپ کو یہ ملے گا کہ صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بہت کوششیں کی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا فرینڈلی رہی ہے، حالانکہ اس کے سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میڈیا ٹرائل کا اگر سب سے بڑا کوئی شکار رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ہمیشہ میڈیا فرینڈلی رہی ہے، کبھی کسی کو وکٹمائز نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کبھی کسی میڈیا ہاؤس کو بند نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کبھی کسی میڈیا ہاؤس کے خلاف کوئی جو ہے وہ سازش نہیں کی، پیپلز پارٹی نے کبھی یا سندھ حکومت نے کبھی بھی جو ہے کسی بھی میڈیا ہاؤس کے خلاف جو ہے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، یا کسی صحافی کے خلاف کوئی جو ہے وہ نہیں کہ ہم نے ہمیشہ برداشت اور بڑا ماحول رکھا۔ حالانکہ ہمیں کافی جگہ پہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے خلاف باقاعدہ کیمپینیں چل رہی ہوتی ہیں، تب بھی ہم نے جو اس کے بعد صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جو ہے اور ایک پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ اس کو ہم نے کیا ہے۔ تو جو یہاں پہ ہمارے وعدے رہے ہیں حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے دوستوں کے ساتھ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی مہربانی ہے، ہمارے چیف منسٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ ہم نے وہ تمام وعدے اور وہ تمام چیزیں ہم نے ہمیشہ وہ پوری کی ہیں۔ سندھ حکومت ہمیشہ اپنے صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے، جہاں تک آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ ہیلتھ انشورنس کے کارڈ جو ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ دیے، وہ ہیلتھ کارڈ بھی آپ دیکھیں، حالانکہ میری تو اس میں بالکل پہلے وضاحت یہی ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے ہاسپٹلز کا ایک بہت بڑا جال بچھایا ہے پورے سندھ میں،
تو ہر انسان کے لیے، ہر وہ شخص کے لیے، چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا، وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا، اس کے لیے علاج فری ہے، اور ساری وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز ہیں. اور اس کا میں ایک سب سے بڑا بینیفیشری آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہے اسی شہر میں. وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے ہی مجھے جنوری کے مہینے میں سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا اسی حیدرآباد شہر میں. صبح کے 4 ساڑھے 4 بجے تھے. تو مجھے میرا جو سٹاف ہے وہ بھاگ کر لے کے گیا NICVD جو کہ ایک سرکاری ہاسپٹل حیدرآباد میں، اور وہاں پہ مجھے 4 اسٹنٹ، 2 اسٹنٹ ادھر لگے تھے، پھر 2 ایک اور دوا لگے تھے. مطلب اس وقت مجھے 3 آرٹریز میری بلاک تھی اور وہ سیویئر ہارٹ اٹیک تھا. تو مجھے یہاں کی ہاسپٹل نے ہی لائن میں لگا کر، یہ نہیں کہ جی منسٹر ہے حیدرآباد کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہے کہ اس کو پہلے اس کو دینا، مجھے بولے جی ان کو ویٹ کروائیں، ایک اور پیشنٹ کو پہلے لے کے جانا ہے جس کا نمبر ہے. تو الحمدللہ اس میرٹ کے ساتھ علاج جو ہے وہ ہر جگہ چل رہا ہے، اور ہر جگہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام ہاسپٹلز میں یہ فری آف کاسٹ علاج رکھا ہوا سب کے لیے. اور مجھے پتہ ہے کہ کافی ہمارے جرنلسٹ جو ہیں ان کی فیملیز بھی جو ہے وہ مستفید ہو چکی ہیں ان ہاسپٹل سے. کراچی میں پاکستان کی سب سے بہترین صحت کی سہولیات، جس کراچی کو ہمیشہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، پاکستان کی، پورے پاکستان کی سب سے بڑے میں بڑی صحت کی سہولیات کراچی میں فری آف کاسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے، اور آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ سہولیات ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی ہم بلدیہ کراچی میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ گئے ایک وزٹ پہ. تو وہاں پہ جو پیشنٹ تھے اس میں سے کوئی 2-4 پیشنٹ صرف کراچی کے تھے، باقی کوئی ہب سے آئے ہوئے تھے، کوئی بلوچستان کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، کوئی پنجاب سے آئے ہوئے تھے. سارے لوگ وہاں پہ آ کے اپنا علاج کروا رہے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فری میں علاج پورے پاکستان کے لوگوں کا ہو رہا ہے. گمبٹ بھی آپ نے دیکھا کہ جہاں میں پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے لیور اور لنگس کا ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. تو یہ ساری فیسلٹیز پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت پورے پاکستان کو دے رہی ہے، اور ہم یہاں پہ بھی دے رہے ہیں. اور ہمارا جو ہے جو کہ جہاں پہ میں نے صحت کارڈ کی بات کی کہ کیونکہ صحافی دوست ہمارے جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ دل کے قریب رہے ہیں، سینسٹیو ہمیشہ رہے ہیں وہ، تو ان کے لیے صحت کارڈ دی. تو میں نے کہا کہ جی صحت کارڈ تو سب کے لیے، پورے ہر شہری کو ویسے فری ہے، لیکن آپ کے لیے ہم نے یہ صحت کارڈ آپ کو دیے، اور آپ نے جب بھی اس چیز کی ڈیمانڈ کی تو ہم نے اس کو پورا کیا. اور ہم